بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں عبادت کا وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو۔ اب کن چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ وہ 6 کام ہیں۔ نمبر 1، سبب عبادت، عبادت کی وجہ، جیسے رجب کی 27ویں شب بیداری کرنا، رات کو جاگنا۔ رجب کی 27ویں شب کو کیوں جاگا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہے؟ شب معراج ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ یہ سبب جو ذکر کیا جا رہا ہے اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا، یہ سبب ثابت ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ تو جب سبب ہی نہ ہو تو پھر مسبب بھی نہیں رہتا ہے، اس کے سبب کی وجہ سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس رات میں ہوئی یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ثابت ہے معراج اسی رات میں، تو یہ ثابت نہیں کہ معراج اس رات میں ثابت ہے تو یہ عبادت کا سبب ہے۔ یہ کیسے ثابت ہوتا؟ یہ ایسے ثابت ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد والے سالوں میں 27 رجب کو جاگ کر کے عبادت کرتے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا، یا صحابہ کرام ایسا کرتے، 27ویں رجب کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے خصوصی طور پر، تو ہمیں پتہ لگ جاتا کہ صحابہ کرام نے اس معراج کو اس رات کے اندر سبب بنایا اللہ کے لیے خاص طور پر عبادت کرنے کا۔ تو جب صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ چیز سبب نہیں ہے اس عبادت کے لیے، تو ہم اس رات کے اندر یہ عبادت نہیں کر سکتے، یہ بدعت کہلائے گا۔ دوسرا، جنس اور قسم میں موافقت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جنس اور قسم جیسے بقرہ عید پر گھوڑے کی قربانی، کس جنس میں سے ہم اللہ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام میں سے، یعنی کہ گائے، بکرا، اونٹ قربانی کر سکتے ہیں بقرہ عید پر، ٹھیک ہے، لیکن کیا گھوڑے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کس چیز میں مخالفت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی؟ جنس میں، قسم میں، اس جانور کی قسم میں۔ کوئی کہے کہ میں مرغی ذبح کر دیتا ہوں، مرغا ذبح کر دیتا ہوں، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے جس کیٹیگری میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ نمبر 3، مقدار، اس کی مقدار کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ فجر کی رکعت 2 ہوتی ہے، کوئی شخص کہے کہ میں نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں، زیادہ ثواب کماؤں، میں 4 رکعت پڑھوں گا، موافقت نہیں ہو رہی ہے، قبول ہوگی عبادت؟ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جیسے نماز کی تعداد میں اضافہ کر دینا، یہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کیفیت میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کسی مخصوص طریقے سے کر کے بتایا، ہم کہیں کہ نہیں ہمارا دل ایسے چاہ رہا ہے کہ ہم ایسے کر لیں، تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کی نئی کیفیت، نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ سجدہ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کا تقرب زیادہ اختیار کروں، میں 3 سجدے کر لیتا ہوں، 4 کر لیتا ہوں، 5 سجدے کر لیتا ہوں ایک رکعت میں، قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ برا یہ کرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو کیفیت ہمیں بتائی ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے اضافی کام کیا ہے، اور یہی شریعت میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زمانے میں موافقت ہونی چاہیے، جیسے قربانی وقت سے پہلے یا بعد میں کر دینا۔ زمانہ یعنی کہ رمضان کے روزے کب رکھنے ہم نے؟ رمضان میں رکھنے۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں شعبان سے شروع کر دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 رکھے، میں 60 رکھ لوں گا، مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ سنت کے روزے جائز ہے شعبان میں، لیکن کوئی کہے کہ نہیں میں رمضان کے روزے، آنے والے رمضان کے روزے ابھی سے سٹارٹ کر لیتا ہوں شعبان میں، ناجائز ہے۔ حج کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ہے ذوالحجہ میں۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں رمضان میں آخری عشرے میں کروں گا، یہ بڑے افضل راتیں ہیں، ان میں عمل کی بڑی فضیلت ہے، میں ان راتوں میں کروں گا، قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، چاہے وہ بڑی افضلیت سے اس چیز کو جوڑ کیوں نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس زمانے میں کیا ہے مخصوص طور پر، اس زمانے میں اگر وہ موافقت نہیں ہو رہی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 6، جگہ کے اعتبار سے، وہ جگہ ہونی چاہیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے لیے مخصوص بنایا، جیسے مسجد حرام کے باہر سے طواف کرنا۔ طواف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ مسجد حرام کے صحن میں اندر۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں رش زیادہ ہے، میرے بیوی بچے ساتھ میں باہر سے کر لیتا ہوں، نہیں ہوگا قبول۔ جو جگہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرے گھر کو پاک کریں، صاف کریں، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری مثال اس آیت سے معلوم ہو گئی کہ گھر پر اعتکاف کرنا، اللہ نے فرمایا میرے گھر کو صاف کریں، اللہ کے گھر یعنی کہ مسجدوں کو صاف کریں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اللہ نے جگہ بتائی اعتکاف کرنے والوں کے لیے کون سی؟ مسجد۔ ہم کہیں کہ نہیں ہم گھر میں کر لیتے ہیں، ہمیں زیادہ خشوع ہوگا، زیادہ خضوع ہوگا، خلوت زیادہ ملے گی، زیادہ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یہ ہماری رائے ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں بتایا مسئلہ کہ ہم نے مسجد میں کرنا ہے وہ دین ہے۔
تو دین کو ہم مقدم کریں گے اپنی رائے پر.